السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کا عنوان ہے آج کل مدارس میں تملیغ کی چلنے والی مروجہ شکلوں سے کیا تملیغ ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ سے میں گزارش کروں گا لاسٹ تک ہماری اس ویڈیو میں بنے رہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کو پوری بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی، اس کے بعد آپ اس کے اوپر عمل بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں کسی بھی دوسرے انسان کو بھی آپ آرام سے بتا سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو میں شروع کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو سائل سوال کرتا ہے دارالعلوم دیوبند سے۔ سوال: زید ایک مدرسے کا محتمم ہے، مدارس میں 90% زکوٰۃ وصول ہوتی ہے اور 10% امداد وصول ہو پاتی ہے، لیکن مدرسے میں 10% زکوٰۃ کا خرچہ ہے اور 90% امداد کا خرچہ ہے، جس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ زکوٰۃ کے خرچے: نمبر 1 طلباء کے لیے طعام کا انتظام، نمبر 2 طلباء کے لیے علاج و معالجہ، نمبر 3 وظیفہ و پارچہ کے لیے امداد کے خرچے، نمبر 1 اساتذہ کی تنخواہیں، نمبر 2 ضیافت مہمان، نمبر 3 تعمیرات درسگاہ، نمبر 4 صاف صفائی مدرسہ، نمبر 5 تعمیرات مسجد، نمبر 6 تنخواہ امام و مؤذن، نمبر 7 صرفہ امتحانات ششماہی و سالانہ، نمبر 8 قالین و چٹائی مدرسہ و مسجد، نمبر 9 خریدار اراضی، نمبر 10 سفر خرچ برائے مالیات، نمبر 11 انعام چندہ، نمبر 12 صرفہ برقیات۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ زید اس سلسلے میں کیا کرے۔ نمبر 1 کیا تملیغ کے بعد استعمال کر سکتا ہے؟ نمبر 2 تملیغ کی صحیح شکل کیا ہے؟ نمبر 3 آج کل مدارس میں تملیغ کی چلنے والی مروجہ شکلوں سے کیا تملیغ ہو جاتی ہے؟ مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کو حیلہ تملیغ کہتے ہیں، ان سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ تو دوستو، اس کا جواب آتا ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ و دیگر صدقات واجبہ کے مصارف فقراء و مساکین وغیرہ ہیں جن پر تملیغاً خرچ کرنا ضروری ہے۔ آپ نے از 1 تا 12 نمبر جو تفصیل ذکر کی ہے جن میں رقومات خرچ کی جاتی ہے، ان جگہوں میں براہ راست زکوٰۃ، صدقہ فطر و دیگر صدقات واجبہ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں کہ ان جگہوں پر خرچ کرنے میں تملیغ مالک بنائے جانے کا تحقق نہیں ہوتا۔ البتہ اگر تملیغ شرعی کا تحقق ہو جائے بئی طور کہ زکوٰۃ وغیرہ کی رقم مستحق زکوٰۃ طلباء کو دے کر ان کو مالک و قابض بنا دیا جائے اور ان کو مکمل اختیار دے دیا جائے کہ اگر وہ اس رقم کو اپنے مصرف میں لانا چاہیں تو ان کو اس کا مکمل اختیار ہو، اس کے بعد اگر وہ خوشی کے ساتھ مدرسے میں دے دیں تو اہل مدارس کے لیے ان رقومات کو مذکورہ بالا چیزوں میں خرچ کرنے کا اختیار ہوگا۔ آج کل مدارس میں تملیغ کے جو طریقے رائج ہیں بالعموم ان میں تملیغ شرعی کا تحقق نہیں ہوتا، بس ہاتھ کی ہیرا پھیری ہوتی ہے جو تملیغ شرعی کے لیے کافی نہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ فتاوی دارالعلوم کے حاشیے میں حیلہ تملیغ کی شرعی حیثیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: حیلہ تملیغ اس وقت حیلہ ہے جب کہ واقعی تملیغ مقصود ہو، ورنہ وہ حیلہ ہی نہیں ہے۔ اور آج کل اہل مدارس وغیرہ جو حیلہ کرتے ہیں اس میں واقعی تملیغ نہیں ہوتی، محض ظاہری طور پر طالب علم وغیرہ کسی غریب کو دیا جاتا ہے، پھر اس سے واپس لے لیا جاتا ہے، اور اگر طالب علم وغیرہ فقیر اس کو لے کر چل دے تو اس سے زبردستی لے لیا جاتا ہے۔ یہ قطعاً حیلہ تملیغ نہیں ہے، ایسے حیلے سے کوئی حلت پیدا نہیں ہوتی۔ حاشیہ فتاوی دارالعلوم۔ اس لیے بعض اہل فتویٰ نے یہ ترکیب بیان کی ہے کہ طالب علم پر ماہانہ فیس مقرر کر دی جائے اور فیس مقرر کرنے میں اساتذہ کی تنخواہیں بھی ملحوظ ہوں، پھر جو طالب علم مستحق زکوٰۃ ہو اس کو زکوٰۃ وغیرہ کی رقم دے کر فیس میں وصول کر لی جائے۔ بوقت ضرورت یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات آج کی بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو دوستوں، آپ سے میں گزارش کروں گا، پہلی بار ہمارے چینل کو دیکھا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طریقے کی مسائل سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو شام کو روز ہمارے چینل کے اوپر آتی رہتی ہے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔